السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان کرام، انسان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے یا جسے ہم مینٹیشن بولتے ہیں، اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں جن کی اپنی اپنی ضرورت ہے اور جن کی اپنی اپنی لمٹس ہیں، ان کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ اور جب تک کوئی انسان ان چاروں حالتوں کا تجربہ نہیں کر لیتا، تب تک وہ حقیقت یا موازنہ اور تقابل حقیقت کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تقریباً تمام لوگ ہر دن ان چاروں حالتوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن اکثریت صرف دو ہی حالتوں کو ریکگنائز جو ہے وہ کرتی ہے۔ تیسری حالت جو ہے وہ ایک میکانکی انداز میں کر رہی ہوتی ہے، اور چوتھی حالت کا تجربہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ریکگنائز نہیں کرتی۔ تو انسان کی جو یہ مینٹیشن کی چار حالتیں ہیں، اس میں سے پہلی حالت تو وہ ہے کہ جسے ہم عمومی حالت بیداری کہہ سکتے ہیں، کہ ایک آرڈینری ویکفلنس کی جو ہے وہ حالت ہے۔ پھر دوسری حالت جو ہے وہ آپ اسے عمومی حالت خواب کہہ لیں، تو وہ ایک آرڈینری سلیپ ہے۔ پھر ایک انسان کی جو تیسری ذہنی حالت ہے، وہ انسان کی عادت، اس کی جو ہیبٹس ہیں، اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، اس کی جو تربیت ہے، اور یا پھر وہ ایک تھرڈ فورس یا ایک تھرڈ پارٹی، جس میں کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، تعلیم بھی ہے، کلچر بھی ہے، ماحول بھی ہے، والدین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، مذہب بھی ہیں۔ تو اس تھرڈ پارٹی کی طرف سے کی جانے والی ایک مخصوص جو ذہن سازی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک ہپنوڈل سٹیٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ایک ہپنوٹک سٹیٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جس میں آپ کا جو ذہن ہے وہ بنیادی طور پر پہلے سے بنے ہوئے سیٹ پیٹرنز کو، ان نقوش کو جو آپ کی یادداشت میں وضع کر دیے گئے ہیں، ان خاص پیٹرنز کے اوپر ہی چلتا ہے۔ تو آپ کے سوچنے کا ایک خاص انداز جو کسی بھی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، کہ تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے، یا آپ کی اپنی ہیبٹس اور آپ کی اپنی جو سیلف ٹریننگ آپ نے کی ہے اس وجہ سے ہو گیا ہے، تو اب وہ ایک خاص پیٹرن ہے اس سوچ کا، اور وہ اسی سوچ میں ہی جو ہے وہ عمل کرے گا۔ اور یہ کیونکہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایفرٹ نہیں لگتا، اور آپ ایک میکانکی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، ایک میکینیکل مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک میکانکی طرز فکر کے تابع جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا ذہن استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ہپنوٹیکل سٹیٹ ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ میکینیکل مائنڈ ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے وضع کر دی جاتی ہے کہ دماغ تھکے نہ، اور ان یادداشت کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے جو بھی اپنی زندگی کے معاملات ہیں، تو اس میں کوئی ایسا زیادہ جو ہے وہ ذہن کی برین ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، بس وہ میکانکی انداز میں جو ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ ایک ہپنوٹیکل سٹیٹ جو ہے وہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو میکینیکل مائنڈ ہوتی ہے، میکینیکل مائنڈ تحقیق تو کر سکتی ہے، ریسرچ تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کریٹ نہیں کر سکتی۔ یہ امپرووائز کر سکتی ہے، یہ اس کو ریفائن جو ہے وہ کر سکتی ہوگی جی، لیکن وہ جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ اس میکانکی طرز فکر سے، یا اس تنمیمی حالت جو ہے انسان کی، ایک عمومی تنمیمی حالت جو ہے، ایک جو ہپنوٹیکل سٹیٹ ہے، اس کے اندر تخلیق جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اور ذہنی کیفیات کا جو چوتھا درجہ ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے کہ آپ اسے ماورائے حسی ادراک کہہ لیں، آپ اسے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہہ لیں، آپ اسے وجدان کے ذریعے اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ اس کو وجدان سمجھ لیں۔
تو آج کے جو انسان ہے اپنے ذہن کی اس ایکسٹرا سینسری پرسیپشن سے، اس وجدانی حالت سے کوئی خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا رہا۔ اکثریت تو جو ہے اسے اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ اس تجربے سے گزرتا بھی ہے، اور جن کو تھوڑا بہت علم ہے بھی صحیح تو وہ اس کو کوئی اتنی سنجیدگی کے قابل نہیں سمجھتے۔ یہ شاید اس کے متعلق اتنی ایسی منفی فضا قائم کر دی گئی ہے وجدان کے متعلق کہ باوجود اس کے کہ ہر شخص جو ہے وہ ہر دن کسی نہ کسی ایک وجدانی کیفیت سے گزرتا ہے، لیکن اب وہ اتنی زیادہ منفیت اس کے اندر جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے سے تو کیا ڈسکس کرنا ہے، خود آپ اپنے آپ سے ہی جو ہے اس کو شیئر کرنے سے جو ہے وہ کتراتے رہتے ہیں۔ تو وجد جو ہے اس کا جہاں پر ایک مطلب انٹاکسیکیشن ہے نا، ایک مستی ہے جی، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے وجد جی، واو جیم اور دال، اور اسی روٹ ورڈ سے اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ ٹو فائنڈ بھی نکلتا ہے، ڈھونڈنا، مل جانا جی۔ علم ہونا ایک اور چیز ہے، اور جس چیز کا علم ہے وہ اگر اس کو آپ نے ڈھونڈ لیا تو یہ ایک اور چیز ہے نا جی۔ تو بنیادی طور پر جو تلاش آپ کی ہے وہ آپ ایک خاص وجدانی حالت کے اندر جاتے ہیں تو اپنی اس تلاش تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ تو انسان اپنے اس وجدان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا رہا۔ تصوف کوئی تسبیح گھمانے کا نام تھوڑی ہے، یا یہ کوئی مجاوری جو ہے وہ تھوڑی ہے، یہ تو دین محمدیہ کا شعبہ احسان ہے، اس شعور اعلیٰ تک پہنچنا ہے کہ you are not being wakeful only, or you are not only slept, or even if you are under the mechanical mind, under the influence of the hypnotic state of mind, آپ کو ایک ایسے کانشیس میں جانا ہے جہاں پر آپ خدا کی عبادت یوں کر رہے ہیں جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو کم از کم وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسے اعلیٰ شعور میں جانے کا نام ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ خیر، تو صوفی ایک ایسے ہی اعلیٰ شعور میں رہتا ہے، اور شاید آپس کی بات ہے کہ کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے اس کا ادراک شاید ہونا بھی نہیں چاہیے ہو، اسی لیے نہیں ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم خاص علم کہتے ہیں تو اس سے مراد کچھ مخصوص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگر علم خاص ہے تو لوگ بھی مخصوص ہوں گے جو اس علم کے حامل ہوں گے۔ تو اللہ سائیں سے دعا ہے کہ ہمیں خود ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد اپنی نشانیاں دکھائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔